بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں ایک بار پھر نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں مارنے کا رواج زور پکڑ رہا ہے۔ گزشتہ دنوں سری نگر کے علاقے کھنمو میں 2 نوجوانوں کو بھارتی فوج نے جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔ عوام علاقے نے اس پر شدید احتجاج کیا۔ وہ فوراً اس گھر کے باہر جمع ہو گئے جہاں مودی کے وردی پوش گنڈوں نے 2 نوجوانوں کو خون میں نہلا دیا تھا۔ گزشتہ سال سے مسلسل یہاں کئی ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جنہیں قابض بھارتی فورسز کی طرف سے پولیس مقابلے قرار دیا جا رہا ہے، تاہم شہید نوجوانوں کے لواحقین اور آزاد ذرائع اسے بالی ووڈ کے کسی فلمی سین کا منظر قرار دے رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل سری نگر شہر میں اسی طرح کے ایک جعلی مقابلے میں قابض بھارتی فوج نے یہاں سے 65 کلومیٹر دور پلوامہ سے تعلق رکھنے والے 25 سالہ زبیر احمد، 16 سالہ اطہر مشتاق وانی اور 22 سالہ اعجاز مقبول گنائی کو قتل کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک نوجوان کے لواحقین کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے نے دوپہر کا کھانا گھر پہ کھایا اور چند ہی گھنٹے بعد سری نگر میں پولیس مقابلے کی اطلاعات آئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر تیزی سے وہ نوجوان وہاں کیسے پہنچا، اس نے کہاں سے ہتھیار حاصل کیے اور اس نے عسکری تربیت کب اور کہاں حاصل کی۔ پھر گزشتہ برس 18 جولائی کو بھارتی فوج کے کیپٹن بھوپندر سنگھ نے 2 مقامی افراد کے ساتھ مل کر راجوری کے 3 نوجوانوں کو اغوا کر کے انہیں فرضی جھڑپ میں نہ صرف مار دیا تھا بلکہ بعد میں ان کے جسموں کو لہو لہان کر کے ان کے لاشوں پر ناجائز طور حاصل شدہ اسلحہ بھی رکھا۔ ان تینوں نوجوانوں کی تصویریں میڈیا میں جاری کر کے بھارتی پولیس نے اسے انکاؤنٹر قرار دیا تھا، تاہم اس واقعے کے چند ہفتے بعد ہی یعنی 10 اگست کو راجوری پولیس اسٹیشن میں چند خاندانوں کی جانب سے ایک رپورٹ درج کی جاتی ہے کہ ان کے 3 نوجوان ابرار احمد، امتیاز احمد اور ابرار 16 جولائی کو مزدوری کے لیے کشمیر چلے گئے تھے، ان کے فون بند آ رہے ہیں۔ پھر چند روز بعد اس وقت ان نوجوانوں کے لواحقین پر قیامت ٹوٹ پڑی جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں ٹھکانے لگا کر بھارتی سینا نے مودی میڈیا سے خوب داد سمیٹی۔ اسی طرح ایک دہائی قبل اس لہو رنگ سرزمین پر پتھری بل کا دلدوز واقعہ کون بھول سکتا ہے جب 5 بے گناہ نوجوانوں کو پولیس نے رات کے اندھیرے میں گرفتار کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ 5 افراد 20 مارچ 2000 کو چھٹی سنگھ پورہ میں 35 سکھوں کے قتل میں ملوث ہیں، جب امریکی صدر بل کلنٹن 25 مارچ کو بھارت کے دورے پر آنے والے تھے۔ بھارتی فوج نے 5 نوجوانوں کو سرحد پار کے دہشت گرد قرار دے کر انہیں ایک مقابلے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر بعد میں شدید عوامی احتجاج اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ان 5 کو فرضی جھڑپ میں مار دیا گیا تھا، جس کا مقصد تحریک آزادی کشمیر اور مجاہدین کو بدنام کرنا تھا۔ اندھیر نگری اور چوپٹ راج کا یہ عالم ہے کہ اب نوجوانوں کی لاشیں بھی لواحقین کو نہیں دی جاتی، اس کے لیے بھی انہیں تڑپایا جاتا ہے۔ جعلی مقابلوں کی بینٹ چڑھانے کے بعد کشمیری نوجوانوں کو سونا مرگ کے ایک دور افتادہ مقام پر ویرانے میں لا کر دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ گزشتہ برس اپریل میں سونا مرگ کی پہاڑی پر اس مقصد کے لیے جو جگہ مختص کی گئی تھی وہ سال ہونے سے پہلے ہی گمنام قبروں سے بھر گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارتی فوج کس تیزی سے کشمیریوں کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں جعلی مقابلے میں قتل کیے جانے والا 16 سالہ اطہر مشتاق وانی کے والد کی اپنے بیٹے کی قبر کھودتے ہوئے تصویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ دہڑے مار کر کہہ رہا تھا کہ دنیا نے اگر اس واقعے کا نوٹس نہ لیا تو کشمیر میں بہت سے نوجوانوں کو اسی طرح جعلی مقابلوں میں مار دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ظالموں نے اس سے بھی اپنے بیٹے کا لاشا نہیں تھمایا تھا۔ بھارتی فوج کے ان کالے کرتوتوں کی گونج آج عالمی ذرائع ابلاغ میں بھی سنائی دے رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہتی کشمیریوں کے خلاف مودی سرکار کی سفاکیت ایک ایک کر کے کشمیری نوجوانوں کو نگل رہی ہے۔ اس لیے یہ بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ مودی وائرس کشمیریوں کے لیے کورونا وائرس سے بھی بدتر ہے، جو ان کے نوجوانوں کو تیزی سے چاٹ رہا ہے۔ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے عالمی برادری تگ و دو کر رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مودی کے موذی وائرس سے کشمیریوں کو کون نجات دلائے گا؟